خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ، پھر وہ شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب کرے، افتراء کرے اللہ کی طرف، اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے۔ یہ دونوں ہم وزن ہیں۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا۔ یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی اسرائیل میں مضمون آئے گا، اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراً اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو ہم نے یہاں پہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا، وہ رکتا نہیں ہے، انہیں اپنے اس نصیب میں سے حصہ مل جائے گا۔ حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے، یتوفونہم، ان کو قبض کرنے کے لیے۔ قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے ٹیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے اور گڑ گڑاتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے، ہوا ہو گئے، ہم سے سب جاتے رہے۔ ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعتاً ہم تھے ناشکرے، ہم نے کفر کی روش اختیار کی۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، نار میں، آگ میں، یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھونکے جاتے رہیں گے۔ پہلی نسل گئی، پھر اس کے بعد دوسری آئی، دوسری گئی، تیسری آئی، اب ان میں ایک مکالمہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ، بڑے تھے، لیڈر تھے، یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھیں، خرافات کا آغاز کیا تھا۔ یہ بعد میں آنے والے ان پر لعنت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا، تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں، تو تمہیں دوہرا عذاب ملنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم جیسے ہم گمراہ تھے ویسے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا، تو یہ مکالمہ ہوگا۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے۔ تو ایام اللہ کو یوں سمجھیے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے، ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی، قصہ آدم و ابلیس ہوا، یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور جنت اور دوزخ میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے، وہ آخری بات ہے۔ یہ ہے انتہا اور ابتدا۔ اس کے مابین ہے کہ جو انبیاء آئے، رسول آئے، ان کی داستانیں ہیں، ان کے حالات ہیں، ان کے واقعات ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح۔ تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا، اور وہ قصہ آدم و ابلیس آ گیا اول۔ اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جو جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ ملا ہوگا، درمیان میں کہیں ہوں گے، صاحب آراف ہوں گے، اصحاب آراف، تو ان کا مکالمہ آ رہا ہے۔ یہ دونوں بگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم، داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں، انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں، من الجن والانس فی النار، جنات بھی اور انسان بھی آگ میں۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لعنت کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی، تمام کی تمام نسلیں اور امتیں، قالت اخراہم لاولاہم، تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی روایتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں، کیسے چھیڑ دیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوگا، ربنا ہؤلاء اضلونا، ان لوگوں نے ہمیں برباد کیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتہم عذابا ضعفا من النار، تو انہیں تو دگنا عذاب دے آگ میں سے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا نہیں، سب کے لیے دگنا ہے، جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے تم بھی اپنے بعد والوں کو گمراہ کر کے آئے ہو۔ تو یہ تو گویا کہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس لیے یہ کہ وہ تو ہر ایک کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنی عقل سے کام لیتا، ہم نے تمہیں عقل دی تھی، شعور دیا تھا، کیوں تم تقلید اعمیٰ کے اندر مبتلا رہے؟ آباء و اجداد کی تقلید ہو رہی ہے، اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے، تو یہ تقلید اعمیٰ کے لیے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی، تمہیں کان دیے تھے، تمہیں میں نے عقل دی تھی، تمہیں نیکی اور بدی کا شعور دیا تھا۔ ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔
قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے دوہرا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وقالت اولاہم لاخراہم، اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں، جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو، فما کان لکم علینا من فضل، دیکھو نا، نہیں نا تمہیں کوئی، ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی، تم نے خام خواہ ہم پر لعنت کی، لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا؟ ما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اور اب چکھو مذاق عذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استکبار پھر عنہا، اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا، اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی، اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی، ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی، اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی۔ اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھینچا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کو جب کھینچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند ہو اس کو کھینچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی، جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوا ہے اس وقت بھی زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے، وہ لاوا وہ ظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی۔ واللہ عالم، یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے، اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدان حشر یہی ہے، احادیث میں میدان عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا جائے گا، اور اسی یہیں پر حشر ہونا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پروردگار بھی شان اجلال کے ساتھ نزول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج، اور یہیں پر حساب کتاب ہوگا۔ ابتدائی مہمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی، لیکن پھر یہ کہ اہل جنت اپنے مراتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے، لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہیں یہ یہی کہ یہ رہ جائیں گے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ گزر جائے، گھس جائے سوئی کے ناکے میں۔ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال، نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اونٹ گزر جائے، یا اونٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقید جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت مند شخص ان کے پاس آیا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو لوگ دیندار ہیں، سیٹھ ہیں، اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا؟ ان کا نماز پڑھو، روزہ رکھو، کل نماز روزہ میں کرتا ہوں۔ اچھا اپنے غریبوں کے اپنے مال میں سے دو، یہ کرو وہ کرو، یہ بھی میں کرتا ہوں، آپ بتائیے اور کیا ہے؟ پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے، اچھا اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جہد حق و باطل کی کشاکش، یہ نیکی کے کام کرنا، دھندوں میں لگے رہنا، اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے، کچھ پن ہے، کچھ خیرات ہے، کچھ ثواب کے کام ہے، کوئی نماز ہے، روزہ ہے، یہ تو آسان ہے، لیکن یہ کہ اس کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا، کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کہ پھانسی بھی آ سکتی ہے، اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں طے کر لی تو آخری منزل ہے اپنی صلیب اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ۔ تو اس شخص کا چہرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا۔ تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، یہی ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اسی کا اوڑھنا ہوگا، لحاف بھی اسی کا ہے آگ کا، اور اس کے گدے بھی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پھر آ گئی وہی بات، ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، محاسبہ ہوگا انڈیویجول، ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اس سے حساب لیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہوں گے جنت والے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ،
اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل. یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں، شکوے شکایتیں ہو جاتی ہیں. دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی مامور کو امیر سے شکایت ہو گئی، کسی امیر کو مامور سے شکایت ہو گئی، کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو. انسان ہے. اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے، زائل بھی ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی ہیں. ان کے اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروح ہو جاتے ہیں، کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے. لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی کدورت ہوگی، کوئی میل ہوگا، وہ نکال دے گا، تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سررن اخوانن علی سرر متقابلین، بالکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در رو ہو کر بیٹھیں گے، اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا. یہی دعا بھی ہے جو ہمیں تلقین کی گئی ہے، اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. پروردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور میل یا کدورت یہ باقی نہ رہنے دے، تو اپنے فضل و کرم سے دھو دے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ ہجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کے کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ کدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور محض اپنے زور بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے. وَنُودُوا، اور تب انہیں ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون، اب یہ وہ جنت ہے جو جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کی وجہ سے. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اے اللہ میں اس لائق نہیں تھا، میرے اعمال ایسے نہیں تھے، میں اپنے اعمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستحق ہو سکتا تھا، یہ سارا تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تیری عطا ہے، تیری دین ہے. اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے، تو نے محنت کی تھی، کوشش کی تھی، ایثار کیا تھا، تو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا، تو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لیے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکالیف بھی جھیلی تھی. تو بندہ جو ہے وہ کہے گا نہیں پروردگار یہ سب تیرا فضل ہے، اور اللہ کہے گا یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے. دونوں جزوی طور پر حقیقتیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں. ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا، اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا، ارادہ ہی نہ کرے تو توفیق نہیں ہوگی. اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تیسیر نہ ہو جائے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو پا لیا جو کچھ کہ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ سچ نکلا، صحیح نکلا، جن نعمتوں کا ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں مل گئیں. فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں. قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں، ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے، جو وعیدیں تھیں، جو دھمکیاں تھیں، جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں، وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ لوگ کہ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے، اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سننے لگا ہے، تو اس کو ورغلانے کے درپے ہو جانا، اس کے لیے طرح طرح کی جو ہے پریشانیاں پیدا کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ لوگ کافرت کے منکر تھے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اب یہ گفتگو تو ہو رہی ہوگی جنت اور دوزخ والوں کے مابین، ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا، ایک فصیل حائل ہوگی. یہ نقشہ جو ہے زیادہ کلیئرلی سورہ حدید میں کھینچا گیا ہے. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بَيْنَهُمَا حِجَابٌ، فصیل ہوگی، ادھر جنت ہے ادھر دوزخ ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ،
اور عرف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں، جھروکے سے بنے ہوتے ہیں، جہاں سے کہ جھانک کر دیکھتے ہیں، تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ، تو اعراف ہوں گے، رجال یعرفون کلا بسیماہم، وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوں گے، جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اس لیے کہ یہ کون ہوں گے؟ یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی، بدی بھی تھی، نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر، تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو گئے، بدی اور نیکی کے اعمال جو ہیں وہ برابر ہو گئے۔ تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہنم میں جھونکے گئے نہ جنت میں داخل ہوئے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے، کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی، تو یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کو بھی جو جنت میں ہیں، ان کو بھی جو دوزخ میں ہیں۔ ونادى اصحاب الجنت، اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہے آپ پر، لم يدخلوها، وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے، وہم یطمعون، اور اس کی بڑی طمع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے، ان کی نگاہیں جو ہیں وہ ادھر پھیر دی جائیں گی کہ ذرا آپ جہنمیوں کو بھی مشاہدہ کر لو۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اس وقت وہ کہیں گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دیجو، کیونکہ ابھی بین بین ہے، بین الخوف والرجا، تو انہیں امید بھی ہے، یطمعون بھی ہے، لیکن اندیشہ بھی ہے، تو یہ کہ بیچ میں چونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لیے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں، اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں، تمنائیں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے، اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ بارک اللہ۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسیماہم، اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں یہ پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے، ان کی نشانیوں سے، ان کو پکاریں گے، قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت، تمہارے پرے، تمہاری فوجیں، تمہارے حاشیہ نشین، یہ کہاں گئے؟ اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے، اکڑتے تھے، ابو جہل کیا بنا تیرا، اور اے ولید بن مغیرہ تیرا کیا ہوا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمتہ، کیا وہ لوگ، اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے، وہاں بلال بھی نظر آئے گا، وہاں صہیب رومی بھی ہوں گے، وہاں یاسر بھی ہوں گے، یہ لوگ تھے نا جن کے بارے میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے، یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا طبقے کے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، حیثیت دی ہے، وجاہت دی ہے، ہمیں طاقت دی ہے، عزت دی ہے، یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا؟ تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو رنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمتہ وادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان سے تو کہہ دیا گیا داخل ہو جاؤ جنت کے اندر، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حزن سے دوچار ہوگے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔